توشخانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آج کی سماعت میں الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز پیش ہوئے۔ دلائل میں کہا کہ عدالت ریاست کو نوٹس کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ فوجداری کیس میں پبلک پروسیکیوٹر کو نوٹس کرنا ضروری ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا، شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، ریاست نے نہیں۔ آپ نے یہ بات ٹرائل کورٹ میں تو نہیں کی۔ جس پر امجد پرویز نے کہا، یہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے۔ توشخانہ کیس میں سزا یافتہ قیدی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہفتے میں ایک بار دیسی گھی میں پکا مٹن، 2 بار دیسی چکن دیا جاتا ہے۔ تازہ پھل، سبزیاں، دالیں، چاول جیل مینیو کے تحت دیے جاتے ہیں۔ ناشتہ بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل کی چیئرمین پی ٹی آئی کو حاصل سہولتوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق 9x11 کے بیرک کا فرش پکا، رنگ و روغن نیا ہے۔ ایئر کولر بھی ہے، پنکھا بھی ہے، میٹرس، 4 تکیے، میز، کرسی بھی بیرک میں موجود ہے۔ 7x4 کے واش روم کی دیوار 6 فٹ بلند ہے۔ 21 انچ کا ٹی وی میسر ہے۔ روز اخبار آتا ہے۔ بیرک واش روم کی صفائی اور کپڑے دھونے کا عملہ روز آتا ہے۔ انگلش ترجمے والے 4 قرآن پاک اور 25 تاریخی کتابیں دی گئیں۔ انتہائی محفوظ ہائی آبزرویشن بلاک میں بنی اس بیرک کے ارد گرد کی بیرکس خالی کرا لی گئی ہیں۔ اضافی 54 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ 17 دن کی قید میں 3 بار اہلیہ نے، 3 بار وکلا نے ملاقات کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا معائنہ 5 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی فرعون تھا، ملک کا تاحیات حکمران اور بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ کام کی نیت ہی نہیں تھی، کہتا تھا جس کا دل چاہے چلا جائے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ تحریک انصاف نے 3.5 سال ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کاغان کے انتخابی جلسے میں پرویز خٹک کے چوکے چھکے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ نے کہا، خیبر پختونخوا میں حکومت ان کی ذاتی کوششوں سے بنی، چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی کریڈٹ نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کئی وعدے کیے لیکن مکر گئے۔ مرکز اور صوبے میں ہماری حکومت رہی لیکن افسوس ہم نیا پاکستان نہیں بنا سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو چیلنج دیا، کہا کے پی کے انہیں چھوڑ رہا ہے، روک سکو تو روک لو۔ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے محمود خان کو بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دینے سے منع کیا تھا۔ محمود خان کو چیئرمین نے روکا، کہا بلدیاتی نمائندوں کو اختیار دو گے تو مست ہو جائیں گے۔ بجلی کے بلوں سے ڈسے عوام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے، بلز جلا دیے، سڑکیں بند کر دیں، کہیں کہیں کاروبار بھی بند ہوا۔ راولپنڈی میں آئسکو کے دفتر کا گھیراؤ، سرگودھا، ملتان، مظفر گڑھ، راجن پور، چشتیاں، لیا، خوشاب میں مظاہرے۔ حیدرآباد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، بازار بند۔ بہاول نگر میں وکلا احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ساہیوال، لودھرا، عارفالہ میں بھی وکلا کی ہڑتال۔ شیخوپورہ میں کسانوں کی احتجاجی ریلی۔ ملاکنڈ کے بٹخیلا بازار میں مظاہرین نے قومی شاہراہ احتجاجاً بند کر دی۔ گجرانوالہ میں بجلی دفتر کے باہر مظاہرہ، نعرے بازی۔ شب قدر اور سوابی میں بھی احتجاج۔ مانسہرہ میں تاجروں کی ہڑتال، بلوں میں اضافہ اور اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے اجلاس میں عوام کو بجلی کی قیمت میں ریلیف دینے کے لیے تجاویز تیار کر لی گئیں۔ کل نگراں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز حکام سے مفت بجلی فراہم کیے جانے کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ کہا تھا نگران حکومت اپنی مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جلد از جلد عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کرے گی۔ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ دکھ ہے عوام کو مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ آج کے تمام مسائل نے پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور فسطائیت سے جنم لیا۔ 16 ماہ میں جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، اب عوام کو مہنگائی سے بچائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی پارٹی کارکنوں سے گفتگو۔ کہا نواز شریف کی دی ہوئی ترقی کا عمل نہ روکا جاتا تو آج غریب عوام کی آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ نواز شریف نے عوام کو مہنگائی، دہشت گردی، لوڈ شیئرنگ سے نجات دلائی۔ نواز شریف ایک بار پھر عوام کو مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے آئندہ الیکشن میں نوجوان
نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو زیادہ پارٹی ٹکٹس دیے جائیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش کرنے والوں کا نیٹ ورک توڑ دیا، 5 ملزمان گرفتار کر لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جڑاں والا جیسے واقعات پر مدعی بنے، قانون کو ہاتھ میں لے کر ملزم نہ بنے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان کی پریس کانفرنس، کہا جڑاں والا ہنگاموں پر 180 افراد گرفتار کیے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر 2 ملزمان جڑاں والا سے، 3 سرگودھا سے حراست میں لیے گئے۔ متاثرہ مسیحی خاندانوں کی مدد کی جا رہی ہے، گرجا گھر دوبارہ بنائے جا رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ضمانت پر رہائی ملتے ہی اڈیالہ جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے تھانہ بہرکاؤ میں درج مقدمے میں گرفتار کیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دھمکی، اشتعال، بغاوت کے کیس میں آج ایمان مزاری اور علی وزیر کی درخواست کی ضمانت 30 ہزار روپے مچلکوں کے عوض منظور کی تھی۔ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مزید ریمانڈ دینے کی، اور یہ بالکل ناانصافی اور قانون کی حد تلفی کر رہی ہیں۔ یہ میرا حق سلب کر رہی ہیں، یہ کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے، کوئی ثابت نہیں کر سکے، اور یہ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ اب سیاسی انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ سائفر گمشدگی کیس میں گرفتار سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مزید 2 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت میں ان کیمرہ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے جج کے روبرو بیان دیا کہ ان کا موبائل پہلے ہی FIA کے پاس ہے، سائفر دستاویز وزارت خارجہ کے پاس ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، قانون کی حق تلفی کی جا رہی ہے، مزید ریمانڈ دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کا مقدمہ خارج کر دیا، وارنٹ گرفتاری معطل۔ چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس گل حسن ترین نے انصاف لائرز فورم کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ چیئرمین PTI پر اداروں کے خلاف حرزہ سرائی پر تھانہ بجلی روڈ میں FIR درج کرائی گئی تھی۔ پچھلی بار پون گھنٹہ لفٹ میں پھنسے رہنے والے وکیل لطیف کھوسا کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ میں بیٹھنے سے گریز، سیڑھیوں سے عدالت گئے۔ صحافی نے سوال کیا تو کہا وہ ڈرتے نہیں ہیں لیکن آج سیڑھیوں سے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی آج MKM اور جماعت اسلامی کے وفود سے الگ الگ مشاورتیں۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں متحدہ کے فاروق ستار نے کہا حلقہ بندی کے معاملے پر MKM اور الیکشن کمیشن ایک پیج پر ہیں۔ الیکشن حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے، انتخابات غیر ضروری تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ 120 دن میں حلقہ بندیوں کے شیڈیول کے ساتھ الیکشن شیڈیول اور ووٹر فہرستوں کو جوڑا جائے۔ یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا پیپلز پارٹی کو علم نہیں تھا کہ مردم شماری کا نتیجہ ماننے پر نئی حلقہ بندیاں کرانا ہوں گی؟ آج 15 دن بعد پیپلز پارٹی کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے؟ بجلی کے بلوں سے صورتحال خراب ہے، مظاہروں سے پیدا حالات سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں۔ بجلی بلوں سے متعلق اجلاس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے ارکان پھٹ پڑے۔ کمیٹی چیئرمین سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے کہا کہ اگر IPP سے معاہدے ڈالر میں نہ ہوتے تو بجلی مہنگی نہ ہوتی۔ اس پر بہرامند تنگی بولے کیا جب کبھی ڈالر نیچے آیا تو بجلی کم کی؟ پاور ڈویژن حکام نے اجلاسوں کو بتایا کہ بلوں پر 7 ٹیکس ہیں، GST، انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز ہیں۔ سوال ہوا IPPs معاہدوں سے جان کب چھوٹے گی؟ جواب ملا 1994 میں ہوئے معاہدے 2027 میں ختم ہوں گے۔ کراچی میں بجلی کی عدم فراہمی اور بلوں میں اضافے کے بعد شہریوں اور تاجروں کا احتجاج، سیاسی قیادت کی مظاہروں میں شرکت۔ ٹمبر مافیا اور متصل علاقوں میں 5 روز سے بجلی کی معطلی کے خلاف علاقہ مکین اور تاجر سڑک پر آ گئے، شدید احتجاج کیا۔ MKM پاکستان کے رہنما ارشد ووہرا اور رؤوف صدیقی کی مظاہرے میں آمد، اظہار یکجہتی۔ صد کوآپریٹو مارکیٹ میں کے الیکٹرک کے خلاف تاجروں کا مظاہرہ، شدید نعرے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان بھی مظاہرے میں پہنچ گئے، مظاہرین سے خطاب کیا، کہا حکمرانوں کو ہمارے دکھوں اور مشکلات کا احساس نہیں کہ الیکٹرک کو 3.5 کروڑ عوام پر درندہ بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے۔
बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लाइन लॉसेस का हजम 520 अरब रुपए से भी बढ़ गया। गुज़िश्ता 2 बरस में तरसील के दौरान ज़ाया बिजली की रकम का हजम दिफाई बजट से भी ज्यादा हो गया। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 153 अरब रुपए खसारे के साथ लाइन लॉसेस में सर फहरिस्त है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 75 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ दूसरे और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब रुपए के लाइन लॉसेस के साथ खसारा करने में तीसरे नंबर पर है। पीटीआई ने आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सदर को 90 दिनों में इंतखाबात की तारीख देने की हिदायत दे। चारों गवर्नर्स को भी इंतखाबात की तारीख के लिए हिदायत जारी की जाएं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई मरदमशुमारी से मुतालिक फैसला करने वाली मुश्तरका मुफादात काउंसिल की तश्कील मुकम्मल नहीं थी। इलेक्शन कमीशन गैर आईनी मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले पर इन्हिसार करके इंतखाबात में ताखीर नहीं कर सकता। इंतखाबात बर वक्त न होने से पाकिस्तान एक और आईनी बहरान का शिकार हो जाएगा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। उनकी बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर रही। आधे मीटर के फर्क से भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अरशद नदीम को मुबारकबाद, कहा कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैच देखने के लिए अरशद नदीम के घर मियां चन्नू में बड़ी स्क्रीन का एहतमाम। वालिदा, भाई, दोस्त, अहले महल्ला सब खुश। लाहौर में भी बड़ी स्क्रीन पर इवेंट का फाइनल दिखाया गया। पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। बुध से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान, 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम लाहौर पहुंच गई। कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रुनुमाई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। इस मौके पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी इज़्तिकार अशरफ ने कहा कि क्रिकेट के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम करेंगे। एशिया कप हमारे लिए संगे मील की हैसियत रखता है। रानीपुर तशद्दुद केस में मकतूला बच्ची फातिमा के घर वालों को खतरनाक नताइज की धमकियां मिलने लगीं। मुल्जिम असद शाह की मफरूर बीवी हिना शाह की चची मैदान में आ गई। फातिमा की वालदा को फोन करके कहा, हिना पर हाथ हल्का न रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस ताहाल मफरूर हिना शाह और इसके वालिद को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस असद शाह से मोबाइल फोन का पासवर्ड लेने में और किसी टेक्नीशियन से फोन खुलवाने में भी नाकाम। कत्ल केस की तफ्तीश लटक कर रह गई। मुल्जिमा हिना शाह को फरार करवाने वाले असद शाह के मफरूर ड्राइवर को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। पीर की हवेली की मजीद 5 मुलाजिमीन के डीएनए सैंपल्स ले लिए गए। इन अफराद की निशानदही खुद असद शाह ने की है। अब तक 14 अफराद के डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। रावलपिंडी के मोहल्ला हकमदाद में खातून से डकैती। मुल्जिमान का खातून पर तशद्दुद, खातून को ज़दोकोब किया, हिरासा किया, नीचे गिरा दिया। डाकू खातून से पर्स और मोबाइल छीनकर मोटरसाइकिल पर असलहा लहराते हुए फरार। मुतासिरा खातून की मुद्दईयत मुकदमा दर्ज। सीपीओ का नोटिस। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची की थोक मार्केट में चीनी 1 रुपया फी किलो महंगी। फी किलो कीमत 157 रुपए हो गई। अगस्त में अब तक 1 किलो चीनी 23 रुपए महंगी हो चुकी। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपए महंगी होकर 170 रुपए फी किलो। इसी माह कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़ चुकी। अगस्त के शुरू में चीनी 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही थी।
دریائے ستلج کا سیلابی ریلا بہاولپور کی تحصیل احمدپور شرقیہ کے دریائے بیلٹ کے علاقوں میں داخل، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی پر کھڑی کپاس، چاری اور دیگر فصلیں ڈوبنے سے کسان پریشان۔ پانی کے تیز بہاؤ سے زمینی کٹاؤ جاری، زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا ملتان سکھر موٹر وے تک پہنچ گیا، موٹر وے کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ بہاول نگر میں درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ بہاڑی میں ہیڈ اسلام اور میلسی سائفن کے مقامات پر اونچے درجے کا سیلاب۔ لودھرا میں بھی دریائے بیلٹ کے مکینوں کو مشکلات، امدادی کارروائیاں جاری۔ تنخواہوں میں اضافے کے لیے پی آئی اے ملازمین کا احتجاج جاری، ملک بھر میں پی آئی اے کے بکنگ دفاتر بند، 23 ارب روپے فراہم کرنے کی پی آئی اے کی درخواست وزارت خزانہ نے رد کر دی، کہا پی آئی اے کمرشل بینک سے قرض لے لے۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس، عسکری قیادت، ایس آئی ایف سی ممبران اور حکام کی شرکت۔ اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ کراچی میں شارع فیصل دیکھیں، کوئی رانگ سائڈ ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی موبائل فون پر بات کر رہا ہے۔ مہذب معاشرے کا پتہ اس کی سڑکوں سے چلتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عقیل عباسی کے ریمارکس۔ غیر قانونی چارج پارکنگ کیس میں وکیل نے کہا پورے شہر میں ڈبل پارکنگ ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا صدر میں کروڑوں روپے سے پارکنگ پلازا میں سنا ہے بھوت رہ رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، وہ عمارت استعمال میں کیوں نہیں ہے۔ درخواست گزار نے کہا موٹر سائیکل پارکنگ فیس 10 روپے ہے، 30 روپے لی جا رہی ہے۔ عدالت نے کہا کوئی قانون پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ لاپتہ شخص ہر 15 دن بعد اہل خانہ سے فون پر بات کرتا ہے۔ پولیس کا سندھ ہائی کورٹ میں لیاری سے لاپتہ شہری کے کیس میں جواب، عدالت برہم، کہا جب اتنا پتہ چل گیا تو شہری کا پتہ کیوں نہیں چل رہا، لوگ پریشان ہیں، آپ باتیں بنا رہے ہیں، پولیس اہلکار جیل بھجوا دیں گے۔ چاکی واڑہ پولیس کے نمائندے نے عدالت کو بتایا لاپتہ شخص کے اہل خانہ کو کال واٹس ایپ سے ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ شہری ہے کہاں۔ عدالت کی لاپتہ شخص سلمان کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم۔ سانحہ جڑا مالا کے لیے جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا اعتراض، درخواست لفظ نہیں ہے، 3 دن میں اعتراض ختم کرنے کی ہدایت۔ گریس بائبل فیلوشپ چرچ پاکستان کی جانب سے دائر درخواست میں مسیحی برادری کے تحفظ کے لیے تمام شریک ملزمان کو گرفتار کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی لیکن اس عمل میں دیر لگ سکتی ہے۔ کے مختلف شہروں میں کھلے گٹر، بلدیاتی نمائندوں کی توجہ کے منتظر۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، میرپور خاص، نواب شاہ میں کھلے مین ہولز، شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ، کئی بزرگ، بچے، مسافر گر کر زخمی، مزید حادثات کا امکان، عوام پریشان، سنوائی نہ ہونے کا شکوہ۔ میئر لاڑکانہ کا شہر میں ڈھکن لگانے کے لیے جلد سروے کرانے کا اعلان۔ میرپور خاص میں چراغ تلے اندھیرا، کمشنر کے دفتر کے عین سامنے کا گٹر ڈھکن سے محروم۔ اس وقت ہم ایک گٹر کے پاس موجود ہے، گٹر کھلا ہوا ہے، ڈھکن نہیں ہے۔ یہ کوئی 1-2 روز سے نہیں، کئی ماہ سے یہی صورتحال ہے اور یہ وہ روڈ ہے مین ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کمپلیکس کے مین گیٹ کے سامنے یہ گٹر موجود ہے۔ کراچی کے مصروف ترین ناتھا خان پل کی مرمت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ اسکول دفتر کے اوقات میں شدید ٹریفک جام، حادثات معمول بن گئے۔ شہری انتظامیہ کے 1 ماہ کے اندر مرمت کا کام مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ ناتھا خان پل کے ڈریگ روڈ سے ایئرپورٹ جانے والے ٹریک کے ایک حصے پر 17 روز پہلے شگاف پڑ گیا تھا، جس کی مرمت کا کام اب بھی جاری ہے۔ کراچی میں چڑیا گھر سے مدھوبالا کی سفاری پارک منتقلی کی تیاریاں، خصوصی کنٹینر تیار ہونے سے 2 سے 3 روز میں چڑیا گھر لایا جائے گا۔ 4 پاز ٹیم نے چڑیا گھر میں مدھوبالا ہتھنی کے لیے کنٹینر رکھنے کی جگہ کا انتخاب کر لیا۔ مدھوبالا ہتھنی کے لیے کنٹینر پلے ایریا میں رکھا جائے گا۔ مدھوبالا کو کنٹینر پر چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کی ٹریننگ کرائی جائے گی۔ 4 پاز ٹیم کا خصوصی ٹرینر آئندہ چند روز میں پاکستان آئے گا۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आशूब चश्म की वबा, हर उम्र के अफराद आँखों की बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। आँख सुर्ख होना, आँख से पानी आने के साथ आँख में खुजली भी होती है। माहिरीन का कहना है कि ये मरज़ आँख से निकलने वाली रतूबत हाथ पर लगने से दूसरे अफराद में फैलता है। मुतासरा फर्द अपना तकिया, तौलिया, साबुन अलग न करे तो पूरा घर मरज़ का शिकार हो जाता है। सिविल अस्पताल कराची के शोबे अमराज चश्म के सरबराह का कहना है कि काला चश्मा लगाने से मरज़ के फैलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में पोलियो फिर से फैलने लगा। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। इदारे की पोलियो इमरजेंसी कमेटी ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के फैलाव का खतरा बरकरार है। अब भी बच्चों की बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम है। सियासी अदम इस्तेहकाम, अमन व अमान की सूरत हाल पोलियो के खात्मे में रुकावट है। अफगानिस्तान में पोलियो प्रोग्राम की नाकामी पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। 24 घंटे के दौरान पंजाब में डेंगू के 53 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 19, रावलपिंडी में 9, फैसलाबाद में 7, अटक में 5, मुल्तान में 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 37 मरीज जेर इलाज हैं। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी। फ्रांसीसी वजीर तालीम ने अबाया को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क में इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ज़का अशरफ को बतौर चेयरमैन पीसीबी हटाया नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में ज़का अशरफ के वकील के दलाइल। कहा, सेक्रेटरी ने ज़का अशरफ को हटाने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसले ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। अदालत ने विफाक से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद हफीज की टेक्सास चार्जर्स ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाहुल हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई। दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में हफीज की टीम ने 15 रन बनाए। मिसबाह की टीम वॉरियर्स 13 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए।